ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم میرے محترم بزرگوں و دوستوں، آپ حضرات نے ابھی دعوت الحق کے عنوان سے حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت والا تھانوی کے تجویز کردہ انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے نسخوں کو جو حضرت نے پیش فرمایا تھا وہ یقیناً کسی سیل سرجن کا نسخہ جیسے قیمتی ہوتا ہے ایسے ہی مجدد کا نسخہ غیر مجدد کے سامنے قیمتی اور وقیع ہوگا، جن کی نظروں نے نہ جانے کیسے کیسے عام انسان کو خاص لوگوں میں، اولیاء میں، اللہ والوں میں داخل کرایا۔ یقیناً ان کے تجربے کا نفع ہم سب کو زیادہ نصیب ہوگا۔ جیسے آج کل علماء فقہا جب حکیم الامت کی تحقیق اور ان کا کوئی ترجیحی قول دیکھتے ہیں تو اس کو دوسروں کے مقابل میں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ علماء ہمارے دارالفتہ کے لوگ اہل فتاویٰ کہتے ہیں، چنانچہ قاضی مجاہد الاسلام نے جو لکھا بھی ہے وہ کہتے تھے کہ حکیم الامت جو کان افقہ من الشامی، شامی سے بھی زیادہ فقیہ۔ اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑا فقیہ ہو تو اس کا نسخہ، اس کا فتویٰ، اس کا قول ہے کہ نہیں، اوروں کے مقابلے میں قابل ترجیح ہوگا۔ ایسی امت کی اصلاح کے لیے حکیم الامت کا بڑا نرالا انداز تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حکیم الامت کو جو اللہ نے سنت سے رغبت اور شوق عطا فرمایا تھا، اس لیے اپنے زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن حکیم الامت کا اصلاح امت کے سلسلے میں جو نسخہ زیادہ کیمیائی اس لیے ثابت ہوا ہے کہ نہیں کہ کچھ حکیم الامت کے علم، عمل اور اصلاح قلب کا جو جذبہ تھا، اس جذبے سے اس کی برتری و فوقیت لوگوں کو تسلیم کرنی پڑی۔ مجھے اس وقت ایک بات یاد آئی، تھانہ بھون میں ایک مجلس تھی، اس میں علامہ انور شاہ کشمیری کے فرزند انظر شاہ کشمیری تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آج کا قحط الرجال کا زمانہ نہیں تھا جب حکیم الامت تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انور شاہ کشمیری تھے، ہے کہ نہیں، خلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری تھے،
حضرت گنگوئی کے تلامذہ کی ایک بڑی بھیڑ تھی، دارالعلوم کے فضلاء میں بڑے بڑے علماء تھے، لیکن ان سب کے بیچ میں حکیم الامت اور مجدد ملت کا یہ لقب مواد تھانوی کو کیوں ملا؟ کیا وہ بڑے عالم تھے، ان جیسا کوئی عالم نہیں تھا؟ فرمایا کہ نہیں، ان جیسے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن شان اصلاح کا جو نرالا معاملہ کی امت کا تھا وہ اس زمانے کے علماء میں کسی کے پاس یہ جوہر نہیں تھا، اس لیے سبھی کو وہاں جانا پڑا، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ وہاں علی میاں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام باکمال اور تمام جوہردار انسانوں کو حکیم الامت کے فرمایا کہ دربار میں چن چن کے پہنچا دیا۔ کسی بھی طبقے کا آدمی تھا، جائے بغیر اس کو چین نہیں آیا، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ سید سلیمان ندوی جب متوجہ ہوئے تو اہل ندوہ کو اشکال ہوا کہ آپ بھی اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی پگڑی آپ کی، صف اول کے عالم ہیں، آپ کہاں مرید ہو کر حضرت کے سامنے جا کر اپنا درجہ گھٹا رہے ہیں؟ البتہ ہے تو اس وقت سید سلیمان ندوی کو کہنا پڑا کہ اس فیصلہ لینے میں بھی مجھے علامہ سمجھو۔ فرمایا تم مجھے ہر معاملے میں علامہ کہتے ہو اور میں نے حکیم الامت سے اپنا رابطہ جوڑا تو مجھے جاہل سمجھتے ہو؟ تم مجھے جاہل جب اپنے کو تصور کرتے ہو مجھے علامہ کہتے ہو، تو یہاں بھی مجھے علامہ ہی سمجھو، میرے عمل کی تقلید تو کر سکتے ہو، اس میں تنقید کا حق تم کو حاصل ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ مجھے اس فیصلہ میں علامہ سمجھو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کون سی کتاب تھی جو آپ نے نہیں پڑھی تھی؟ تو فرمایا کہ بھائی وہاں جا کر مجھے اپنی جہالت کا اعتراف نصیب ہوا۔ ظاہر علم کا پہلا قدم اعتراف جہالت ہے، اگر اعتراف جہالت نصیب نہیں ہوا آپ کو تو آپ کو دنیا علم سے کوئی انصیت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سرچشمہ علوم تمام کتب سماویہ کا مجموعہ قرآن کریم میں نازل فرمایا، اللہ نے اس کے اندر جگہ جگہ حروف المقطعات نازل فرمائے، جس کے لیے علماء مفسرین یہ کہنے میں مجبور ہوتے ہیں واللہ اعلم ہے بذالک مراد، اللہ تعالیٰ ہی اس سے اپنی مراد کو بہتر سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسان کو اعتراف ہے چہل کے ذریعے سے اور اعتراف قصور کے ذریعے سے ہے میرے دوستو جو طلب پیدا ہوگی اور جو ہے اپنی انانیت کو جو اس کو فنا کرنے کا ہے میرے دوستو موقع آئے گا، یہی اس کو علم کے میدان میں پہلے قدم سے سبقت کرائے گا اور آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرے گا۔ جس دن علم کی پیاس پیدا ہو جائے گی، علم کی جو ہے طلب پیدا ہو جائے گی، علم کی چاہت اور پھر وہ حرص میں وہ چاہت تبدیل ہو جائے گی اور والہانہ تعلق علم سے ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے لیے علم کی وادیوں کو سر کرنا اور اسے عبور کرنا اور اس کے پیچھے اپنی جان کو تک کو قربان کر دینا اس کے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر وہ محمد رسول اللہ کی زبان میں رب زدنی علما کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پوری زندگی کرتا رہے گا، علم پانے کے باوجود بھی اپنی پیاس علم کی جو ہے اس کے اندر زندہ ہوگی، اور جس قدر علم کی پیاس ہوگی اسی قدر علم سے جو ہے میرے دوست اس کو مناسبت ملتی جائے گی اور علم کا چشمہ اس کے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ اگر یہ طلب نہیں ہوگی تو دارالعلوم میں آپ ہوں، بیت العلوم میں آپ ہوں، چاہے کسی بھی علوم کے مجموعہ میں رہیں، لیکن کہتے ہیں کہ خیر عیسیٰ اگر بمک کا رود چباس آئے ہنوز خر باشد، کیسی صلاحیت ہے؟ فرمایا کہ اگر گدھا ہے اور علم کی صلاحیت اس میں نہیں، علم کے حصول کی طلب نہیں، تو فرمایا وہ مکہ جائے مدینہ جائے کہیں بھی جائے لیکن ویسے کہ ویسی واپس آ جائے گا۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، کربلا گئے لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی ہل پھر کے آ گئے، پھر جو اس کے اوپر جو ہے میرے دوستو اس کے اوپر کوئی کمال کا تاج نہیں رکھا جا سکتا۔ اور علم کی طلب ہوگی تو ایک عام انسان، ایک چھوٹا سا بھی عالم تم کو جو ہے بڑے بڑے علامہ کے ہمسر بنا دے گا۔ علم کسی کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دیتے جب تک اس کے اندر علم کی ہوس، علم کی حرص، علم کی طلب، علم کے جو ہے میرے دوستو دوران گاہ میں آگے پھلانگ جانے کا جذبہ جب تک پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کتاب اللہ شروع ہوئی الف لام میم، اس کا معنی پتہ نہیں ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھ گئے؟
مانا جب پتہ نہیں تو اس کو جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت خضر کا موسیٰ کا دوست واقعہ چل رہا تھا اور قرآن کریم نے خضر کے واقعے کو جو بیان کرتے کرتے کچھ عجائبات ذکر کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بخاری میں موجود ہے. آپ نے فرمایا تھا کاش کی موسیٰ خاموش رہتے تو ہمارے اوپر علوم کی اور بھی جو ہے نظیریں اور مثالیں کھلتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اتنی دیر تک ساتھ تھے لیکن وہاں سے جلدی واپس ہو گئے. اس لیے بہت سی علوم کی باتیں ہمارے اوپر پوشیدہ رہی. بات میں سمجھ گئے؟ اگر سمجھ میں یہ بات آ گئی تو آپ حضرات کو یہ جاننا چاہیے کہ حکیم الامت علیہ الرحمٰ نے جو امت کی اصلاح کے لیے نسخہ مرتب کیا ہے یقیناً اس کی کیمیا تاثیر ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. آپ ہے کہ نہیں ظاہر ایک ماہر کا نسخہ اگر ترجیح دیتے ہیں تو ماہر اصلاح کا نسخہ، لیکن حضرت والا تھانوی نے حضرت والا تھانوی کو حضرت شاہ نے بیان کر فرمایا کہ جو کمال حضرت تھانوی میں اصلاح کے تعلق سے تھا وہ کمال اس وقت کے علامہ انور شاہ کو بھی نصیب نہیں تھا. لیکن نہیں ان کے بیٹے کی تقریر تھی دوسرا کرتے تو لڑ جاتے پھر صاحب. لیکن ہمارے باپ جیسا عالم اس وقت نہیں کوئی تھا، ہے بھی صحیح بہت بے نظیر عالم گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے فرمایا کہ اصلاح کا یہ تاج حکیم الامت کے سر پہ رکھا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، جو آپ نے قاری صاحب کی زبانی سنا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سارے مسلمانوں کو میرے دوست ایک حکم دے رہے ہیں، کوئی مسلمان اس سے مستثنا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں تم متقی بن جاؤ. متقی کون ہے؟ جو ظاہر اور باطن میں اللہ کی نافرمانی سے رکا رہے بچا رہے وہی متقی ہے. کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے ہیں متقی. ظاہر کا گناہ چھوڑے ہوئے لیکن باطن کا گناہ پکڑے ہوئے وہ چاہے دنیا والے اسے متقی کہیں، دنیا والے اسے کچھ بھی کہیں، لیکن میرے دوستو وہ اللہ کی نگاہ میں متقی نہیں. جب ہم اللہ کو عالم الغیب والشہادہ کہتے ہیں تو جو ہے جب اس کو اندر اور باہر دونوں کا جانکار جانتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ نگاہوں کی چوریاں بھی دیکھتے ہیں، وہ دلوں کی چوریاں بھی دیکھتے ہیں. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ کا جب تم اعتراف کرتے ہو اقرار کرتے ہو تو پھر انسانوں کی نگاہوں میں رہنے والی غلطیوں کو چھوڑ کر مطمئن کیسے ہو گئے جبکہ وہ ہے گناہ اللہ کی نگاہ میں باطن کا گناہ ابھی بھی موجود ہے. اس باطن کے گناہ کو چھوڑنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس باطن کے گناہوں کے ترک کا راستہ جاننے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اس کے ماہرین سے مشورہ کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ الامت لکھتے ہیں معلومات جو گناہ ہم چھوڑ رہے ہیں وہ گناہ صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہ ہمارے تقدس کو پامال کر رہا ہے. ہمارے جو ہے ہمیں لوگ بزرگ کہتے ہیں اس بزرگی کو پامال کر رہا ہے تو ایسے گناہ سے تو بچ جاتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہمیں ذلیل خوار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس گناہ کو دیکھ رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. فرمایا معلوم ہوا مخلوق کو بڑا سمجھ رہا ہے خالق کو بڑا سمجھ نہیں رہا ہے. اگر خالق کو بڑا سمجھتا حضرت تھانوی لکھتے ہیں بھائی جس اللہ تعالیٰ نے بدکاری اور زناکاری تمہارے لیے حرام کی ہے، جس نے شراب خوری حرام کی ہے اسی نے تو تم کو بدخواہی بھی تمہارے لیے حرام کی ہے. اسی نے مخلوق کی جو ہے برائی کرنے اور عیب جوئی کرنے سے، غیبت کرنے سے، کسی کی تحقیر سے، کسی کو جو ہے کسی کے لیے حسد میں مشغول ہو جانے سے اللہ تعالیٰ نے جب منع فرمایا کہ جس اللہ کا حکم زناکاری سے رکنے کا ہے اسی اللہ کا حکم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا بھی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ اللہ کو تم حاکم اور واجب الامر اور واجب الاطاعت سمجھ کر اس کی بات مانتے ہو اور دوسری جگہ اس کے امر کو ٹھکرا رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی فاصل موجود ہے، بیچ میں تمہاری نگاہوں میں کوئی اور بیٹھا ہوا ہے اور کوئی سمایا ہوا ہے جو تمہیں غلط گائیڈنگ کر رہا ہے، غلط رہنمائی دے رہا ہے، غلط جو ہے سمجھا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی ظاہر کے گناہوں کو چھوڑ کر ہم کو لوگ حضور سمجھنے لگیں گے. ہو سکتا ہے خلافت بھی کہیں
یہی مل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ اور بھی مل جائے، لیکن یاد رکھنا اللہ کے سامنے اور اللہ کی نظروں میں تم اس وقت تک برگزیدہ نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی نافرمانی اندر سے اور باہر سے نکل جائے۔ قرآن کہتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے بھی گناہ چھوڑو، باطن کے بھی گناہ چھوڑو۔ یقین وہ آدمی نفیس نہیں، وہ آدمی ہے لطیف نہیں، وہ آدمی جو ہے پاکیزہ نہیں، جو اپنے کپڑے تو بڑے خوبصورت پہنتا ہے لیکن جب بنڈی اتار کے دیکھی جائے تو بہانہ لگا ہوا ہے اور ہے نیچے کی چڈی دیکھی جائے تو اس میں جو ہے نجاست لگی ہوئی ہے، اور نیچے کی بنیاد دیکھی جائے وہ 6 مہینہ کا جو ہے پسینوں کا جذب کیا ہوا کالا داغ اگر لگا ہوگا، یقین انسان وہ صاف ستھرا نہیں کہا جا سکتا۔ صاف ستھرا وہی ہوگا جس کے ظاہر کے بھی کپڑے، اندر کے بھی کپڑے، دکھائی دینے والے کپڑے ہیں، ساری چیزوں کی صفائی کا جس کا اہتمام ہو، پھر وہ صاف ستھرا انسان ہو سکتا۔ بس اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، ہم سمجھتے ہیں ظاہر کا گناہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے تقویٰ پہ عمل کر لیا۔ بھائی کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے۔ آخر یہ ناکافی اگر ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہم کب کریں گے اور اللہ کا یہ حکم ہماری زندگی میں کب پیدا ہوگا۔ اسی لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب تک انسان میں یہ دونوں جذبے مساوی کام نہ کریں، جب تک اس کو اچھے کاموں پر جمنے اور چلنے کا جذبہ بھی نہ ابھارے اور جب تک برے کاموں سے بچنے کا جذبہ بھی نہ ابھارے، اس وقت تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ایک طرف ترقی کرے گا، دوسری طرف وہ گرتا ہوا چلا جائے۔ بہت بڑھیا پاکیزہ دیگ آپ نے پکایا، اہتمام کیا کہ سارے اچھے مسالے اس کے اندر ڈالے جائیں اور سب بہترین نمک مرچے کا خیال ہو، لیکن آپ نے 2 قطرے پیشاب ٹپکا دیا، سارا کا سارا ہے دیگ نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ نتیجہ ارسل کے تابع ہوتا ہے۔ ایسی ہمارے سارے اعمال ہیں میرے دوستو، چلتے رہے، لیکن اگر اس میں صرف تھوڑی سی یہ چیز مل گئی کہ ہم نے اس کو مخلوق کی خوشی کے لیے کرنا شروع کر دیا، مخلوق کے دکھاوے کا جذبہ ہو گیا، حاجی صاحب نمازی صاحب کے یہاں اپنا جو ہے اپنا اثر رسوخ پیدا کرنے کا جذبہ ہو گیا، اہل مال کو متوجہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اہل مال کی خوشیوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، انسانوں کو مخلوق کو راضی کرنے کا اگر جذبہ یہ بڑھتا رہا، یقیناً سارے کام بہترین بڑے سے بڑے کام اس کے منہ میں پھینک دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی کے عمل کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی عبدیت کی ضرورت ہے، کسی کی بندگی کی ضرورت ہے۔ بھائی وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے آگے بڑائی ہے ہی نہیں، ختم ہو کسی کے سجدوں سے اس کی بڑائی قائم نہیں، کسی کی عبادت سے اس کی بڑائی قائم نہیں، کسی کی جو ہے اطاعت سے اس کی بڑائی قائم نہیں، اس کی بڑائی تو خود وہ بڑے ہیں اپنی ذات میں، اپنی صفات میں۔ میرے دوستو اس درجہ بڑائی کو پہنچے ہوئے ہیں جس کے آگے بڑائی کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں ساری دنیا کے کانوں سے ٹکراتی رہتی ہے، لیکن میرے دوستو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں شاید نماز پڑھ کے ہم اس کی بڑائی بڑھا رہے ہیں، روزہ رکھ کر ہم اس کی بڑائی بڑھا رہے ہیں، شاید ہماری تلاوت سے، ہماری عظمت سے اس کی بڑھائی بڑھ رہی ہے۔ جیسے کیا شاگرد سوچتا ہے اب محنت سے پڑھیں گے تو استاد کا نام بڑھ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا تعلق ایسا نہیں ہے، تم بہتر ہے تم کچھ بھی کرو، اس کو تمہاری عبادت سے کچھ ملنا نہیں، لینا نہیں، نفع نہیں اٹھانا ہے۔ وہ نفع دینے والا مالک ہے، وہ کھلانے والا مالک ہے، وہ تمہیں نفع پہنچانے والا ہے، نفع اٹھانے والا مالک ہے۔ دنیا کا بادشاہ، دنیا کا حکمراں، دنیا کے لوگ نفع اٹھانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایک داروغہ سوچتا ہے 4 پولیس والے 100 روپے کا باغ دیں گے تو ہم کو جو ہے 400 مل جائے گا۔ ایک جو ہے داروغہ کا بڑا افسر سمجھتا ہے 10 داروغہ ہم کو 2-2 ہزار پہنچا دیں گے، ہمارے پاس جو اتنا ہو جائے گا۔ وہ اپنی رعایا سے، اپنے مادے سے وہ نفع اٹھانے کی پلاننگ کرتا ہے۔ حکومت نیچے سے اوپر تک سب جو ہے غریب سے غریب تر لوگوں کے خون جو ہے کھینچنے کے پلان میں رہتی ہے۔ عام رعایا سے وہ خرچہ شروع ہوتا ہے، پھر اوپر چلتا چلا جاتا ہے، چلتا جائے۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے پر قائم بن کر جو ہے کہ نہیں مسلط ہے اور اس کا جیب خالی کر رہا، اس کا خون چوس رہا ہے، اس کا مال اٹھا رہا ہے، اس سے نفع اٹھا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ خدائی نظام سے بالکل الگ ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ دیکھیں نبی کسی سے لینے کے لیے نہیں آتا۔ ابھی جب آپ حدیثیں سن رہے تھے، رسول اللہ کے جو حساب سن رہے تھے، 9 گھر فاقے کے باوجود آپ کا دست صفا میرے دوستو کھلا رہا اور سارے لوگوں کو لیے ساری دنیا کے سامنے آپ نے دہلیا ساری دنیا کو دیکھنے کو ملا کہ محمد رسول اللہ خاص ہے کہ میرے دوستو انبار نعمتوں کے جھاڑے چلا جا رہا ہے۔
لینے والے تھک گئے لیکن دینے والا کبھی تھکا نہیں. دیتے دیتے آپ اگر مال ختم ہو گیا تو پھر بھی آئندہ کے لیے آپ نے دینے کا اعلان فرمایا. آئندہ جو ہے اس کے لیے وعدہ فرما لیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال آپ نے پڑھا. اس دنیا کو کچھ دینے کے لیے آئے تھے اور کچھ نہیں, رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. اتنی رحمت لے کے آئے تھے, اتنی رحمت لے کے آئے تھے کہ لینے والے تھک گئے. لیکن محمد رسول اللہ کی رحمت کا انبار اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ خزانہ رحمت کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دوست ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مثل پڑا رہا. امت سے آج یہ صفت کھٹی کم ہوئی نہیں. خیر الناس میں انفع الناس, لیکن لوگوں کو جو نفع پہنچائے گا وہ آٹومیٹک اس کے سامنے جو ہے وہ جھک کر بات کرے. آپ نے اگر کسی کو 1000-2000 دے رکھا ہے, یقیناً اس کی نگاہیں احسان کے سامنے دب جائیں گی. اگرچہ کچھ کمزور ایسے بھی ہیں کہ لے کر بھی آگ دکھانے والے ہیں, لیکن انسان کام کرتا رہتا ہے, زمین پہ محنت کرتا ہے, لیکن زمین کہیں بنجر ہو جاتی ہے, کہیں بہت ڈبل ہوا دے دیتی ہے. ایسی انسانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شاید توتا چشم ہوتے ہیں, ایسے بھی ہے جو ہے کہ نہیں احسان فراموش ہوتے ہیں. لیکن زمین کا جو خاصہ ہے وہ انسان کا خاصہ ہے. اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں اس کا پھل اللہ تعالیٰ بڑھیا دے کر جو ہے تمہاری محنت جو ہے اللہ بڑھا دے. الانسان عبد الاحسان کا ہے, یہ احسان کا بندہ ہے. احسان سے اپنی گردن چھوڑا نہیں پاتا. احسان سے یعنی پھر بھاگنے کا اس کا پیر رک جاتا ہے. احسان کے بعد اس کی جو ہے غیبت کی زبان خاموش ہو جاتی ہے, اس کی نگاہیں, اس کے جو ہے سوچنے کا دماغ سب احسان کی تلوار کے سامنے کند ہو جاتا ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ دینے کو ہے نہیں. دینے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے, دینے کے لیے جذبے کی ضرورت ہے, دینے کے لیے دینے والا دماغ کی ضرورت ہے, دینے کے لیے لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہاتھ میں جذبہ اندر چھپا ہونا چاہیے. پھر دینے کا سامان اللہ دے گا, ہے کہ نہیں. اور تمہارے اندر جب لینے کا جذبہ رہ جائے گا تو وہ دینے والا سامان تم کو کیوں دے گا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا, اللہ نے سارے مسلمانوں کو حکم دیا. متقی مبیر کوئی صوفیہ کی آیت نہیں ہے, کسی جو ہے بزرگ نے اس کو نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاحب تقویٰ کو حکم دیا. آج جو ریاست تقی کے دل خان کا نہیں, آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا کہ اتق اللہ کون کر رہا ہے. اور اتق اللہ جس نے کہا ہے اس نے ہمیں کوئی غلط مشورہ دیا ہے, اس نے کوئی ہمارے نقصان کا خسارے کا کام کیا ہے, وہ تو ہے ارحم الراحمین ہے. اگر ہم آپ کو کھانے کا حکم دیتا ہے تو آپ اسے ارحم الراحمین سمجھتے ہیں. بھائی جیسے وہ کھلانے میں اور کھانا ہے دینے میں ارحم الراحمین ہے, ایسی وہ ہے نماز فرض کر کے بھی ارحم الراحمین ہے, تقویٰ فرض کرنے میں بھی وہ ارحم الراحمین ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سے نفع نہیں لینا ہے, نہ کسی اپنے ولی کی دکان چمکانے کے لیے تم کو وہ ڈھکیل رہا ہے. اللہ کو اپنے اولیاء کو جو دینا ہے وہ دیتا رہے گا, تمہارا وہ محتاج نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ. اور یہ تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ کونوا مع الصادقین, کونوا مع المتقین. یہ اگر تقویٰ لینا چاہو تو ان کے پیچھے لگ لو, ہے کہ نہیں, ان کے پیچھے ان کے ہاں آ کے پڑ جاؤ. کچھ دنوں کے بعد ان کا تقویٰ جو ہے تم کو, جو لقوہ زدہ انسان ہے وہ تقویٰ لے کر آہستہ آہستہ پھر بھی وہ ہے کہ نہیں تقویٰ کا سارا سامان ہے اس کو بھی نصیب ہو جائے گا. تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کسی صوفی کا ہے, مولانا تھانوی کا ہے نہیں, اللہ کو حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کے بنیاد پہ فرمایا, اس تقوی کی بنیاد کا راز کیا ہے؟ فرمایا دیکھو سب سے بڑا راز یہ ہے, اس تقوی کا سب سے بڑا نفع یہ ہے اللہ کا تعلق, اس کی محبت نصیب ہوتی ہے. بھائی دنیا کا کوئی شعبہ ہو, یقیناً یہ دنیا کا راج کاج اسباب سے جڑا ہوا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے, پانی کے اندر ٹھنڈا کرنے کی صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے, اروا کی صلاحیت ہے, سیرابی کی صلاحیت پانی میں اللہ نے اتار رکھی ہے, کھانے میں پیٹ بھرنے کی صلاحیت اللہ نے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وافر حصے میں دے رکھا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ صلاحیت کوئی کھینچ نہیں سکتا ہے. جب تک اللہ کا حکم دوسرا نہیں آئے گا اس وقت تک اس کی صلاحیت ضائع نہیں ہوگی. اس لیے وہ آگ جیسے کسی مولوی کی چائے پکائے گی, کسی مولوی کی دیگچی اتارے گی, ایسی کافر کی بھی اتارے گی, یہودی کی اتارے گی, فاسق فاجر کی اتارے گی, اس کی بھی چائے پکے گی اور آگ کے ذریعے سے اس کا بھی کھانا پکے گا, اس کو بھی لذت کے سامان مل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آگ میں اللہ کا حکم گرم کرنے کا, پکانے کا اللہ کا حکم موجود ہے. اس حکم الہی سے وہ آگ ستابی نہیں کر سکتی.
خونی بدت ہے، اگرچہ اگر کوئی نیا حکم آ جائے الگ بات۔ ہر سبب اپنے مالک کے حکم کا محتاج ہے، اپنے ثمرہ دینے میں کوئی سبب ایسا نہیں جو مالک کا ہے کہ نہیں محتاج نہ ہو۔ اس لیے یہ دنیا کا نظام حکومت ہو، یہ دنیا کا جو ہے میرے دوست نظام تجارت ہو، یہ دنیا کا نظام معاشرت ہو، اس کے اندر اگر اللہ ہے، اس کے اندر جو اسباب کی تاثیر ہے، جو چاہے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس حکم کے تحت ہی وہ فائدہ اس کے نصیب ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کی گاڑی سے جانا چاہتے ہیں، مالک کی گاڑی اس میں لگاؤ گے، کنجی لگاؤ گے تو گاڑی چلنے لگے گی۔ ایسے ہی اگر آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ صاحب ہے نظام تعلیم ہمارا، نظام معاشرت ہمارا، نظام حکومت ہمارا پھیکا پڑ گیا، کیوں پھیکا پڑ گیا بھائی؟ اس کا پھیکا پڑنے کا راز کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں سوچا۔ اس لیے یاد رکھیے مسلمانوں کا جو دین کا ترقی کا دور تھا، خیر القرون جس کو کہتے ہیں، وہی مسلمانوں کی حکومت میں بے مثال حکومت کی ترقی کا بھی دور ہے۔ صحابہ کی صرف روزے نماز کی تعریف نہیں ہے، 66 لاکھ مربع میل پر امیر معاویہ نے اسلامی جھنڈے لہرا دیے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کا راز، اس کا سبب کیا تھا؟ یہی ایمان، یہی دین، یہی اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستوں جب نظام حکومت میں پہنچا، تقوی کے ساتھ پہنچا تو اس کا اثر ہے جو آنا تھا وہ آیا، ہے کہ نہیں؟ تجارت میں تقوی کے ساتھ جب وہ لگا تو اس کے الگ اثرات پیدا ہوئے۔ تقوی کے ساتھ جب معاشرت میں مسلمانوں نے کوشش کی تو ان کی جو معاشرت ایک ضرب المثل معاشرت بن گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مہدی کا جو ہے اعلان محمد رسول اللہ نے جو فرمایا تھا، یقیناً اس کی مثالیں دنیا میں آباد رہی ہوں گی، اس کی مثالیں دنیا میں موجود رہی ہوں گی، جو سامنے بھی اور باہر بھی اور پیچھے بھی کسی کی جو ہے کسی کو سلامتی دینے والی ہے کہ مسلسل جدوجہد میں لگنے والی کوئی جماعت ہوگی جو ہر وقت دوسروں کی بے خائی، دوسروں کی خیرخواہی، دوسروں کی بھلائی سوچنے والی جماعت نہیں ہوگی۔ تب محمد رسول اللہ نے اعلان کیا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، ظاہر سے، باطن سے، اندر سے باہر سے ہمہ جہت سلامتی نکل رہی ہو اور لوگوں کو سلامتی کا فیض پہنچ رہا ہو، لوگوں کے لیے سلامتی وہ سوچتا ہو، لوگوں کے لیے سلامتی کی نگاہیں اٹھاتا ہو، لوگوں کے لیے سلامتی کی زبان استعمال کرتا ہو، لوگوں کے لیے کان میں کا نظام بھی اس کا سلامتی سے گھرا ہوا نظام ہو، اس کے دل پر سلامتی برس رہی ہو، اس کے دل سے نکلنے والا دوستوں نکلنے دیکھ والے عقائد، نکلنے والی عبادت سارے کے سارے اس کے دل پر جب اللہ کی سلامتی اتر رہی ہوگی، یقیناً اس سے جو چھلکے گی کوئی چیز تو سلامتی چھلکے گی، اس سے بہے گی، نکلے گی تو سلامتی نکلے گی۔ آج آپ کے پیچھے دوڑا بدخائی، آپ دیکھیے پیچھے تھوڑا ہٹتا ہے، برائی سے تذکرہ کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، بدخائی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، تو اس کا راز کیا ہے؟ اندر سامنے بھی حقیقت میں اس کے اندر ہے، دل میں پوری سلامتی ابھی سلامتی پیرست نہیں ہوگی، جب پیرست ہو جائے گی تو وہ بھی اسلام کی سلامتی کو ہے خود بھی اپنے لیے قبول کرے گا، اسلام کی سلامتی کو دوسروں کے لیے ہے کہ نہیں چاہے گا بھی، ہے کہ نہیں؟ اگر بیمار رہے گا تو چاہے گا ہم تو ٹھیک ہوں لیکن دوسرا ٹھیک نہ ہو، اگر چاہے بیماری نہیں ہے اندر تو وہ دوسروں کی بھی سلامتی چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اے مسلمانوں تم متقی ہو جاؤ، اللہ کا مشورہ سمجھو، اللہ کا حکم سمجھو، اللہ کی فرمائش سمجھو۔ یہ تمہاری بدخائی میں ہے بھائی، نعوذ باللہ، اللہ تم کو غار میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں تو تم سوچتے ہو شاید صوفی لوگ اپنی بھیڑ بڑھانا چاہتے ہیں، خانقاہ چمکانا چاہتے ہیں، یاد رکھنا کسی جو ہے کسی کو خانقاہ نہیں چمکانا ہے، تم کو خود کو چمکانا اگر ہو، اپنے کو بنانا ہو، اللہ کے پیار کے قابل بنانا ہو تو تمہیں 100 بار غرض ہو تو تم اپنی اصلاح کی سوچو، ورنہ اللہ تعالیٰ تو دوسرے مخلوق پیدا کریں گے اور دوسرے مخلوق کو اللہ اصلاح کا جذبہ دیں گے، ان کو تقویٰ دیں گے، ان کو تقویٰ کے انعام دیں گے، تقویٰ کے میرے دوست مداری جو مراتب عطا فرمائیں گے، جو نہیں اپنائے گا وہ محروم رہے گا۔ رسول اللہ کے پیغام کو کیا مکے والوں نے ٹھکرایا تو آپ کا پیغام رک گیا؟ نہیں، مکے کے لوگ دھکا کھا کے رہ گئے، جنہوں نے ٹھکرایا وہ ٹکڑے ہو کے رہ گئے، وہ دنیا میں مٹ کے رہ گئے، دنیا آخرت تک جو ہے محروم ہو کے رہ گئے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات کو اٹھانے والے میرے دوست جو دنیا میں نفوس تھے ان کو اللہ نے بھیجا۔ اقبال کو کہنا پڑا تھا حسن ز بصرہ، بلال ز حبش، صہیب ز روم،
بصرہ سے حسن آئے، حسن بصری، لیکن صہیب روم سے آئے، اور بلال حبشہ سے آئے، محمد رسول اللہ کی قدردانی اور محمد رسول اللہ کی مائیت و رفاقت اور ہے میرے دوستو سچی وفاداری اندر باہر کی انہوں نے قبول کی. کہاں پہنچے؟ اتنی بلندی پہ پہنچے کہ دنیا کی نگاہیں ان کو دیکھنے سے عاجز ہو. چالاکی والے میں تھے، منافقین چالاک تھے، سامنے صاف کرتے تھے اور پیچھے سے سانپ سے سونگ جاتا تھا ان کو، پیچھے سے مخالفت کرتے تھے تو خادعون اللہ کہتے تھے. اب اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ بتائیے ابو بکر کامیاب تھے یا منافقین کامیاب تھے؟ اگر ابو بکر کامیاب تھے تو انہوں نے کبھی رسول اللہ کی غلامی میں میرے دوستو کبھی داغ لگنے کا ان کا خیال بھی نہیں آیا، اور کبھی محمد رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں فرماتے ہیں اللہ مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، ان کا امیر، ان کی جگہ پہ کبھی میں بیٹھ بھی سکتا ہوں. آج بخاری میں روایت گزری ہے، فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اللہ احب ان اصل الى قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں محمد رسول اللہ کی قرابت داریوں کو، ان کی رشتہ داریوں کو، ان کے تعلق والوں کو میں کچھ دوں، مجھے اس سے زیادہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دوں. اور مجھے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں وہ خوشی نہیں، وہ حظ نہیں، وہ جذبہ نہیں جو محمد رسول اللہ کی نسبت پر یہ محبت تھی جو ابو بکر کو ابو بکر بنا دے. آپ چالاکی سمجھتے ہو، چالاک کر کے دیکھ لیجیے کوا ہمیشہ وہ کھاتا ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھا؟ کہتے ہیں کہ دیکھو کوا کیا ہے، صبح صبح اجازت میں ٹوٹ مارتا ہے، تو اس کی چالاکی ہے. یہ چالاکی نہیں ہے کہ اپنے ہے کہ نہیں اپنے بڑے سے بے وفا رہنا، اپنے بڑوں کی شکایت میں رہنا، اپنے بڑوں کی بدخائی میں رہنا، اپنے محسنین کی بدخائی میں رہنا، یہ شکایت ہے کہ کوا کی چالاکی تم کو اجازت کھلانے میں محروم کرے گی. تمہیں کسی بھی بہتر سے بہتر سسٹم سے محروم کرنے کے لیے خود ہی ایک بیماری کا. اس لیے اپنا جائزہ لو، اندر دیکھو، باہر دیکھو، حاضر میں دیکھو، غیبت میں دیکھو، سامنے کیا تمہارا نظام ہے، سامنے کیا جی چاہتا ہے. جو جذبہ سامنے ہے پیچھے آخر وہ جذبہ کیوں نہیں رہتا؟ اندر قلب بیمار ہے، اس لیے پیچھے وہ جذبہ سرد ہو جاتا ہے. اور بجائے تعریف کے جو ہے جملہ تعریفی جملے کے بجائے جو ہے احسان شمار کرانے کے بجائے اس کے کہ اس کی شکایت شروع ہو جاتی ہے. اندر دل بیمار ہے، زمین ناقص ہے، زعفران اگانے کی صلاحیت نہیں ہے. اوسر کھابا زمین کو جب اچھی زمین سے پیوست کرو گے، اس میں کھاد ڈالو گے، اس میں اچھی زمین ڈال کے اس کو جتائی بوائی کرو گے، پھر جو ہے اس کے اندر پھر ریح ختم ہو جائے گی، پھر اسی زمین سے زعفران اگنے لگے گا. اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اندر باہر کے گناہوں کو چھوڑ کر متقی بنو. سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہے؟ فرمایا اللہ ولی المتقین، متقی بن گئے. اللہ کی دوستی کا اعلان، اب اللہ کی دوستی کا اعلان اسے مل جائے، اللہ کا جو دوست کہا جائے. اللہ اپنے دوستوں کو دنیا میں عزت کے ساتھ رکھنے سے میرے دوستوں قاصر ہے، اپنے دوستوں کو کھلانے پلانے سے قاصر ہے، ان کو کسی طرح کی عزت دینے سے کیا عاجز ہے؟ اعلان کرتا ہے اور دنیا کی طاقتوں کو چیلنج دیتا ہے. اندر باہر کے ظاہر کے باطن کے تمام نظام اور سسٹم کو وہ چیلنج کر کے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں، ان کو نظر مت اٹھانا. ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر کی صلاحیت ختم ہو جائے، تمہاری آنکھ کا بلب فیوز ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ تم کسی جو ہے میری پکڑ کا اور میرے عذاب کا شکار ہو جاؤ. خبردار دنیا والے سن لینا الا ان اولیاء اللہ، یہ میرا ولی، یہ میرا دوست ہے، اس کو کوئی ستانے کی کوشش نہ کرے، رنج دینے کی کوشش نہ کرے، اس کی طرح اس کو میں نے خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ درجہ آپ کا اپنا اختیاری کام ہے. آپ جو اعمال ہے کہ نہیں اختیاری ہے اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں، یقیناً اس درجے سے محرومی کا ذریعہ آپ کی اپنی زبان، یا آپ کی اپنی آنکھ، آپ کا اپنا کان، آپ کے اپنے آدھے جوارے ہیں، آپ کی یہ آپ کے اندر کی خرابیاں، یا آپ کو اس خیر سے محروم کرنے والا جو سو نہیں. آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں امریکہ نہیں، آپ کا نفس اس سے بڑا دشمن آپ کو امریکہ کو ہلاک کرنے کی فکر ہے، اپنے نفس کو ہلاک کرنے کی فکر نہیں، اپنے نفس کو دبانے کی فکر نہیں، اپنے نفس کو جو ہے اللہ کے حکموں کے سامنے پامال کرنے کی فکر نہیں ہے کہ اللہ ہمیں یطع اللہ ورسولہ
فقد فاز فوزا عظیما۔ اس بڑی کامیابی کو پانے کے لیے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے لیے آپ اپنے ہاتھ پیر کو آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی زبان کو آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے دماغ کو آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی نگاہوں کو آمادہ کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ راز کیا ہے اس کا؟ راز یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو دوست سمجھ لیا ہے۔ مجھے بہت اچھی بات لگی، وہ بشیر اللہ خان صاحب نے لکھا حضرت الفضاد میں، فرمایا کہ بھائی وہ لوگوں پوچھا حضرت کچھ مرید بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہو رہی، فرمایا ہاں ان کی دو پیر ہیں۔ بزرگوں کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں۔ فرمایا دو پیر بنائے ہوئے اس لیے اس کی اصلاح نہیں ہو رہی۔ پوچھا کہ کیا؟ فرمایا کچھ بات تو حضرت کی مانتا ہے اور کچھ بات نفس فن فجرت کی مانتا ہے، لیکن اس لیے یہ تباہ۔ جو خدا کو ماننے والا کیا ہوگا؟ ارے کیا ہوگا بھائی؟ سارے عمل گائے ہوں گے نہیں؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ مشرک کی مثال قرآن کہتا ہے جیسے آسمان سے کسی کو ڈھکیل دیا۔ بیچ کی کیفیت کیسی ہوگی بھائی؟ اگر کسی کو 5 منزلہ عمارت سے دارالحدیث پہ پھینکا جائے تو اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ وہی کیفیت پوری زندگی مشرک کی رہتی۔ قرآن ہے یہ، کوئی آپ کہیں گے حدیث ضعیف ہے، حضرت نے سنا دیا، حدیث ضعیف نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں مولانا بشیر اللہ خان نے فرمایا اس کے دو پیر ہیں، خدا بھی خوش رہے اور بت بھی راضی، کوئی ایسا کرینہ چاہتے ہیں۔ آج یہ مکار جو ہے کوئی ایسا کرینہ چاہتا ہے، اللہ بھی راضی اور نفس بھی راضی، اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی، اللہ بھی چلاک، یہ چلاک آدمی سوچتا ہے، یہ چلاک کا چلاک کی علامت دے، یاد رکھنا اس کو۔ چلاک کون ہے؟ تو کہا کہ دو پیر ہے، ایک نفس کچھ اس کی بات مانتا ہے اور ایک ہے کہ نہیں، ایک جو ہے فقیر النفس کچھ اس کی بات مانتا ہے۔ تو اس لیے وہ مانی ہوئی بات بھی خراب ہو گئی، جو مانی تھی وہ بھی من مانی تھی۔ ارے سمجھ گئے؟ مانی بھی کیا ہو گئی؟ من مانی ہو گئی۔ اور من مانی اور شیطانی میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھنا اس کو۔ سمجھتے ہو کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری من مانی، حضرت پرتاپگڑھی کے شعر ہے۔ سمجھتے ہو کہ کیوں جاتی نہیں ہے تیری من مانی، محبت کی حقیقت ہی نہیں تو نے ابھی جانی۔ اللہ کی محبت تمہیں نصیب نہیں ہوئی، رسول اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوئی، اس کی شریعت کی محبت نصیب نہیں ہوئی، اس کا دین تمہاری ہے تمہاری محبت سے ابھی ناآشنا ہے، اس لیے اس کا جوہر اس کا پھل تمہیں نصیب نہیں ہو رہا۔ جس دن ان کو مانو گے، ان کو چاہو گے، ساری دنیا کی نگاہ، اور جب تک تاکتک لگائے ہوئے تب تک ملے گا کچھ؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب۔ آجا صاحب حکیم الامت کریں گے، حکیم الامت نے ہم کو اپنا کم کہا، ہم چکر پکڑ تاکتے رہتے ہم لوگ کچھ نہیں۔ حاجی سے دوڑ کے، نمازی سے دوڑ کے، بڑی بلڈنگ والے دیکھا تو وہاں گر گیا، چھوڑا بڑی دکان دیکھا تو وہاں جا کے بچھا کے بیٹھ گیا رومال، بہت سکون ملتا ہے یہاں، ہے کہ نہیں؟ آپ سمجھے کیا کہا؟ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ جس عورت کو خواہش ہوتی ہے اس کے بہت سارے شوہر ہیں چاہنے والے، کیا ہے؟ رنڈی طائفہ کہلاتی ہے۔ اور جو ایک کی محبت میں زندگی گزار دیتی ہے، ایک دن دادی نانی بن کر، ملکہ بیت بن کر، اے گھر کی ملکن بن کر، اور تمام لوگ اس کے حکموں کا انتظار کرتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اسی لیے کہا گیا جوڑو ایک کی بھلی نہ کہ ہر ایک کی۔ پورے گاؤں کی عورت کیا ہوتی ہے بھائی؟ رنڈی ہوتی کہ نہیں؟ ایسی اپنے کو بھی ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھو، اگر ساری دنیا کو خوش کرنے کا جذبہ ہے، اللہ کی خوشی پر اتفاق نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ہے اسی کے مقابلے میں اپنے کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ شاہ عبد الرشید کا مجھے فتویٰ یاد آ گیا، سو رہا ہے کوئی کسی نے پوچھا کہ حضرت رنڈی پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، فرمایا کہ رنڈا پہ نماز جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟
بلندی اور اندر سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر سمجھ گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہماری بھلائی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہماری برائی کے لیے؟ اتقوا اللہ، اے مسلمانوں متقی بن جاؤ۔ اب جب متقی بن جاؤ گے تو سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ وقولوا قولا سدیدا، یہاں ایک اللہ نے مثال کے لیے فرمایا کہ زبان ذرا درست رکھو، زبان سے کوئی غیر درست بات مت نکالو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس لفظ کو چھوڑ کر جب اللہ اور رسول کو مانو گے تو بظاہر دنیا کہے گی تم ناکام ہو گئے۔ دنیا کیا کہے گی؟ ہے کیا نہیں؟ وقال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ متکبر قسم کے لوگوں نے حضرت شعیب سے کہا تھا کہ آپ کو، آپ کے ماننے والوں کو ہم اپنے گاؤں سے نکال دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، یا ہمارا دین دھرم مان لو یا نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا تھا لیکن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، شعیب کی بات مانو گے، ان کی تقریر سن کر عمل کرو گے، تم خائب و خاسر ہو جاؤ گے، دنیا کی ترقی سے محروم ہو جاؤ گے۔ آج بھی وہی دنیا کہہ رہی ہے، شعیب کو چھوڑنے والے آج بھی یہ موجود ہیں، اور شعیب کے ماننے والے بھی کچھ رہیں گے۔ اے شعیب اور شعیب اللہ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہدایت کے جو سلسلے ہیں اس سلسلے کے کہنے والے، سلسلہ چلانے والے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے، اور یہ نظام سسٹم چلتا رہے گا، کسی کو پسند آئے نہ آئے اس کا کام ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پوری کامیابی اسی کو ملتی ہے جو اللہ کو مانے، رسول اللہ کو مانے، اس کی اطاعت خوشی خوشی کرے، اطاعت میں اپنی کامیابی دیکھے، اطاعت میں اندر سے خوشی محسوس کرے۔ خوشی جبھی محسوس ہوگی جب اللہ کی انعام کا تصور ہوگا، محمد رسول اللہ کی خوشیوں کی قیمت تمہیں ہوگی، تو یہ احساس ہوگا کہ محمد رسول اللہ کی خوشیوں کے لیے ابو بکر نے کیا کچھ لوٹایا تھا تب خوشی نصیب ہوئی تھی، عمر نے کیا کچھ گنوایا تھا تب ان کو خوشی ملی تھی، اور ان کی خوشی کے لیے اے میرے دوستو آل اولاد کو پیٹ چڑھا دیا تھا تب ان کو خوشی ملی تھی، سارے گھر کو قربان کر دیا تھا تب محمد رسول اللہ کی خوشی ملی تھی۔ آپ کو تو بھائی آمین کہہ کر خوشی مل رہی ہے، آپ اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، ایک آمین کہہ رہے ہیں پسینہ آ رہا۔ بات بہت ہو گئی، بات مجھے بہت تھوڑی سی کرنی تھی، اس لیے جو ہے آپ حضرات یہ فیصلہ لیں کہ بھائی اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو زندہ رکھنے کی فکر کریں کہ اللہ کے کچھ حکموں کو زندہ کرنے کا جیسے جذبہ پیدا ہو، اس کی نافرمانیوں سے بچنے کا بھی جذبہ پیدا ہو۔ حکیم الامت کا نسخہ یہی تھا، اگر صرف کرتے جاؤ گے اور برائیوں سے بچنے کی فکر نہیں ہوگی تب پتہ چلے گا کہ 20 سال کا ہے 20 سال کی عبادت سب ڈھیر ہو گئی، اور دونوں کرو گے تو پھر ہے کہ نہیں، دیگ میں نجاست گرنے سے جو ہے دیگ بچ جائے گا، عبادت ریا اور نام و نمود کی شکار نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی پھر مخلوق کی بندگی کے ساتھ شامل نہیں ہوگی، مخلوق کی بندگی سے ہٹ کر اللہ کی بندگی اس کو نصیب ہوگی۔ جب گاڑی کا دونوں حصہ دیکھے گا ڈرائیور تب گاڑی منزل تک پہنچے گی۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آگے سے تو آپ نے خیال کیا پیچھے سے سائڈ مار دیا، یقیناً گرفتار ہو جائیں گے، جیل میں جائیں گے، سہ لائسنس ضبط ہوگا اور سزا اٹھانی پڑے گی۔ اسی طرح آپ اپنے سر سے پیر تک کے آدھے دوارے سے کسی کو کچھ بھلائی پہنچا سکے تو پہنچا دیں، اور اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو کم سے کم لوگوں کو اپنی برائی سے بچائیں۔ کسی کو اپنی گاڑی پہ نہیں بیٹھا سکتے تو ٹکر بھی مت مارو بھائی، دیکھ لیا فیض آبادی کنارے باہر دیا، ایک سائڈ چلا گیا ہاسپٹل، تو یہ فرمایا کہ نہیں، اگر گاڑی سے آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو کسی کی گاڑی بھی مت جاؤ، اور کسی اناڑی کو گاڑی چلانے کے لیے مت دو، ورنہ گاڑی منزل پہنچنے کے بجائے سواروں کو جو ہے قبرستان پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قیمتی جسم کی گاڑی کو چلانے کا اللہ نے حق دیا ہے، اس کو صحیح چلانے کی فکر کیجیے، زبان کو میرے دوست بولنے کا ڈھنگ دلائیے، آنکھوں کو دیکھنے کا سلیقہ عطا کیجیے، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اللہ والوں سے اس کے اندر پیدا کیجیے، تب ان کا دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ ایک آدمی 100 آدمی کی بھلائی سوچ رہا ہے، ایک آدمی اپنا جیب پاکٹ مار رہا ہے، اللہ کے برابر ہو جائیں گے بھائی؟ ارے برابر ہو جائیں گے۔ ایک آدمی 1000 کے پیٹ کی فکر کرتا ہے، ایک آدمی صاحب ہے کہ ہمارا جو پیٹ بھر گیا بقیہ لوگ فاقے کرے تو اللہ کے وہ برابر تو نہیں ہوگا۔ اسی
آپ بھی اپنی زبان سے مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچا کر اپنے رب کی خوشیوں کے سامان پیدا کیجیے۔ مخلوق کو نفع پہنچانے کا راز ہے مخلوق کو خوش کرنا نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ حضرت حکیم صاحب بہت اچھی بات انہوں نے ایک جگہ فرمائی تھی، یاد آئی مجھے، فرمایا کہ بھائی اگر بیٹے کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو باپ اس کو اپنے احسان میں لکھتا ہے، ایسی مخلوق کے ساتھ جب اللہ کی خوشی کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی خوشی کا خود ذمہ لیتا ہے، اللہ کی کفالت قبول کرتا ہے، اللہ اس کو راضی رکھنے کا فیصلہ سناتا ہے۔ سمجھئے؟ بس سمجھئے، دعا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا علی انفسنا طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما دے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما دے، اپنی محبت معرفت نصیب فرما دے اللہ، اپنی محبت معرفت نصیب فرما دے اللہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دے، اپنے رسول کے دین پر عمل کے لیے اس کے ارشاد کے لیے ہمیں ہمارے دوستوں کو ہماری نسلوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو غیور ہے، تیرا دین بھی غیور ہے اور تیرا مذہب بھی غیور ہے، تیرے محبوب نبی کی غیرت کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب محتاج ہے، تیرے دین کے ہم محتاج ہے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو 100% مسلمان بنا دے، اندر باہر مسلمان بنا دے۔ اے اللہ آنکھوں میں اسلام عطا فرما دے، کانوں میں اسلام عطا فرما دے، اے اللہ زبان میں اسلام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، قریب ہم سب کو چھڑا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ غیروں کا بننے نہ دے، اے اللہ کسی کے پاس جا کے نہ دے، اے اللہ مخلوق کی طرف دیکھنے نہ دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ ہمیں غیروں کی طرف جانے سے بھی بچا لے، ہم وہاں جانا چاہیں بھی تو ہمیں روک لے، قریب اپنے کرم کے صدقے میں اے اللہ ہم نفس شیطان کی غلامی میں پھنس کر اپنے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، قریب ہم سب کو ان نقصان دہ چیزوں سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے اولیاء دوستوں کی صف میں شامل فرما، اپنے اولیاء دوستوں کے مجمع میں داخل فرما۔ اے اللہ تیرے اولیاء دوستوں کا یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، یقیناً تو نے صرف نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، اولیاء شادی کا دروازہ اے اللہ اولیاء شادی کا تو نے نظام جاری رکھا ہے، اولیاء بنانے کے لیے تو منادی اور اعلان کراتا رہتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے کان بہرے اب سن نہیں رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور ولایت کی مجلس میں پہنچنے اور اس کے صفات کو اپنانے کا جذبہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تم سب سے راضی ہو جا، راضی ہونے والے اعمال افعال نصیب فرما۔ اے اللہ راضی ہونے والے ہم سب کو اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب فرما، اعمال مقبولہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے اے اللہ ہم سب کو تو اپنی محبت کے لیے، ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک صاف فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے جو گندا ہوا ہے اللہ اسے صاف کر دے، صاف شفاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، اپنی معرفت عطا فرما، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، محبوب کے طریقوں کی عظمت عطا فرما۔ اے اللہ شریعت کی عظمت نصیب فرما دے۔ آج اس شریعت کو ہم نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کے ابتلاءات آزمائشوں سے بچا لے، ہم بڑے کمزور ہیں، اے قریب امتحان بڑوں کو ہوتا ہے، اے اللہ ہم سب امتحان کے لائق نہیں، ہم بھی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے ناکارے پن کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو تو بس معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت کا کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس دنیا سے دھوکہ کھانے سے ہم کو بچا لے، دنیا کتنوں کو دھوکہ دیتی رہی، ہم بھی دھوکہ کھانے والوں میں کھڑے ہو گئے۔ اے اللہ ہم سب کو
بچا لے، ہم سب کو دین سے واقف فرما، اے اللہ دین سے تعلق ہمارا جوڑ دے، اے اللہ ہمیں غیروں کی طرف جانے نہ دے، اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اے اللہ عالم اسلام پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے کو نافذ فرما دے، اے اللہ مسلمان جہاں جہاں تیرا نام لے کے کھڑا ہے اپنے نام کی عظمت کے اور اپنے نام کی اے اللہ پاکیزہ نام کے صدقے میں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو گرنے نہ دے، اے اللہ جو کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے نہ دے، جو کھڑے ہیں ان کو پیچھے نہ آنے دے، اے اللہ اپنی نصرت نازل فرما دے، اپنی قدرت ظاہر فرما دے، اے اللہ ان کے حق میں تمام اسباب کو فیل فرما دے، اے اللہ یقیناً دنیا والوں کو اسباب پر ناز ہے، تیری قدرت سے یہ آشنا نہیں، اے اللہ اپنی قدرت ظاہر فرما دے، اے اللہ ہماری عاجزی سے ہی ہم عاجز سے ہی ہم کمزور سے ہی تو کمزور نہیں ہے، اللہ کی قدرت والا ہے، اللہ سارے جہان کے اسباب سسٹم کو تو فیل کرتا رہتا ہے، جب چاہے جس حکومت کو گرا لیتا ہے، جب جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے تو اور اٹھے ہوئے کو گرا دیتا ہے، اے اللہ تیری قدرت سے جو ناشنا ہے ان تمام سربراہدہ اور تمام دنیا میں اقتدار پانے والوں کو اے اللہ اپنی قدرت دکھا دے، اے اللہ ان سب کو اے اللہ ظلم و زیادتی سے اے اللہ ظلم و زیادتی کرنے کا جو ان کو موقع ملا اسے ختم کر دے، اے اللہ ان سے ان کی کرسیاں چھین لے، اللہ ان کے عہدے ہٹا لے، اے اللہ حکومت میں عدل انصاف کرنے والوں کو پہنچا دے، اللہ پوری مخلوق آج ظالمانہ نظام سے کہہ رہی ہے، پوری مخلوق تباہ ہے پریشان ہے، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے، ارحم الراحمین تو ہے، اے اللہ یقیناً ہمارے قصوروں سے یہ سب تمام برائیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن کریم اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، اے اللہ قصوروں کو معاف فرما کر ظالموں سے ہمیں نجات نصیب فرما، اے اللہ عدل والے عطا فرما، انصاف والے عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا میں عدل انصاف کا غلبہ فرما، اے اللہ عادلانہ نظام قائم فرما دے، اے اللہ یہود نصارہ کے تمام سسٹم کو اے اللہ حلوز فرما دے، کمزور فرما دے، اے اللہ ان کی تمام پلانی کو فیل فرما دے، اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اس ہندوستان میں امن و امان اور بھائی چارہ کے اسباب پیدا فرما، اے اللہ یہاں کی اکثریت کو ایمان آشنا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کا پیارا طریقہ یہاں کے بسنے والوں میں اکثر لوگوں کو نصیب فرما دے، اے اللہ تیرے محبوب کے پیارے طریقے سے آج یہاں برادران وطن بھی ناشنا ہے، اے اللہ ان کو اسلام آشنا فرما، اے اللہ ایمان آشنا فرما، اے اللہ محمد رسول اللہ کی عظمت سے اللہ آشنائی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اس دعوت الحق کے پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ اہل حق کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر پر کھڑے ہونے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ اور اپنے فضل و کرم سے اس مدرسے میں برکت عطا فرما، ایسے رہنے والوں کو اخلاص عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص عطا فرما، ہر طرح کی خدمت کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما، اللہ آنے والوں کو اپنا بنا لے، جو آئے انہیں ولایت کے اسباب عطا فرما، ان کو ولایت کی چاشنی عطا فرما، اے اللہ ہمارے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ تمام اہل سلسلہ کے اپنے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، تمام داخل سلسلہ مریدین مسترشدین کے اپنے اے اللہ ہمارے فضل سے قبول فرما کر اے اللہ سب کو عمل کے لیے ارشاد کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشفنا اللهم عافنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفنا اللهم عافنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في رزقنا بارك لنا في قواتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.